اگر میں عبد الرحیم کہہ دوں یا کہوں وہ جو گلی نمبر 2 میں رہتا ہے، مکان نمبر 6 میں رہتا ہے، پھر تو آپ سمجھ جائیں گے. لیکن یہاں تو جو پہلا تعارف ہوا وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور جو دوسرا ہوا وہ اس سے بھی زیادہ دشوار ہوا، سمجھ نہیں آیا. تو اب یہ جو معرفت کا جہان ہے، یہ معرفت کا جہان آپ کو وہ باتیں سمجھا دیتا ہے جو مادیت کا جہان نہیں سمجھا سکتا. اور جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے گویا آپ کو ذات وحدہ لا شریک کا وجود کہ وہ واجب ہے، وہ اپنے وجود میں واجب ہے. واجب بمعنی لازم ہے، اور لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو فنا نہ ہو، جس کو فنا نہ ہو، جو ہمیشہ سے باقی ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو، اس کو لازم کہتے ہیں، لازم کو واجب کہتے ہیں. اس لیے اللہ کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں. تو اب وہ نظر نہیں آ رہا، اور ہو اللہ کہہ رہے ہیں، آگے لا الہ الا ہو کہہ رہے ہیں، اور الذی کہہ کے اسی کی تشریح کر رہے ہیں. تو سمجھ کیسے آئے گا؟ تو فرمایا تم غیبی طور پر تمہارا ایمان لانا ضروری ہے. ہاں تم غور کرو، فکر کرو اس جہان میں، فکر کرو کائنات میں، اور کائنات کے اندر فکر کرنے سے تمہاری فکر ختم ہو جائے گی. بولو. تو فکر کو ختم کرنے کے لیے فکر کی ہی ضرورت ہے. تو اب وہ فکر کیا ہے؟ رومی صاحب رحمت اللہ علیہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بس یہ ایک نقطہ ہے، آج آپ نے اس کو صوفیانہ ماحول میں اخذ کرنا ہے تاکہ آپ کو عبادت کا لطف آئے. لا الہ کہتے ہوئے آپ کے شعور کو ایک نئی جوانی نصیب ہو، اور الا اللہ کہتے ہوئے آپ کو خدا کی ذات پر محبت کا وہ اثر محسوس ہو کہ آپ کو لگے میں باہر سے بھی مومن ہوں، اندر سے بھی مومن ہوں، میرا جسم بھی مومن ہے، میری روح بھی مومن ہے. رومی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی سخن اور جو بھی کلام مرتب کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، موضوع بڑا خوش کے بظاہر ہے، لیکن ابھی دیکھنا اپنی آوازوں کو ذرا سامنے رکھو. اپنی آواز پہچانتے ہو؟ اپنی آواز پہچانتے ہو؟ رومی صاحب فرماتے ہیں آواز کیا ہے؟ فرماتے ہیں آواز وہ صفت ہے اور آواز وہ مخلوق ہے جس کو قوت حاسہ اخذ کرتی ہے. بولو بولو نہ بولو. قوت حاسہ حس والی قوت. میں بول رہا ہوں، بولو. میں بول رہا ہوں، میں بھی سن رہا ہوں کہ نہیں؟ جو میں بول رہا ہوں میں بھی سن رہا ہوں، اور جو میں بول رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ ہماری جو منہ سے آواز نکلتی ہے اسے تم کیوں مانتے ہو اور میں کیوں مانتا ہوں کہ آواز آ رہی ہے؟ اس لیے کہ کانوں کی حس ہمیں دماغ تک یہ پیغام لے جانے کے بعد بتا دیتی ہے کہ آواز کا وجود ہے. بولو آواز کے وجود میں شک ہے؟ جو میں بول رہا ہوں اس میں آپ کو شک ہے؟ ابھی شاہ جی نے جو گفتگو کی آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ سب نے نعرے لگائے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کہا کہ نہیں؟ یا حسن یا حسین کہا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کہا کہ نہیں؟ اللہ اکبر کہا کہ نہیں؟ یہ کیوں کہا تم نے؟ نعرے کو سن کر اس کا جواب کیا ہونا چاہیے وہ بھی دیا،
کہاں سے آیا یہ؟ اس لیے کہ آواز ظاہر ہے، آواز ظاہر ہے، اس کا وجود سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ دیکھو جو میری آواز سن رہے ہو، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میری آواز جوں جوں تمہارے کان میں پڑ رہی ہے، تمہارا کان اس بات کو دماغ تک لے کے جا رہا ہے، اور دماغ بتا رہا ہے کہ یہ آواز پیر صاحب کی ہے اور ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور کلام کر رہے ہیں۔ تو آواز ظاہر ہے، میری آواز تمہیں نظر آتی ہے، تمہیں محسوس ہوتی ہے، میری آواز تم سنتے ہو، تمہاری آواز میں سنتا ہوں، اور تم جب مجھے سنتے ہو تو کہتے ہو پیر صاحب بولتے ہیں، جب حافظ صاحب کو سنتے ہو تو بولتے ہیں حافظ صاحب بولتے ہیں، جب خلیفہ صاحب بولیں تو تم کہتے ہو خلیفہ صاحب بولتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا آواز کے وجود کا تمہیں یقین حاصل ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسباب علم میں سے ایک سبب حواس سلیمہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ حواس سلیمہ۔ اور دوسرا سبب خبر صادق، دوسرا اور تیسرا یہ آپ نے شرح قید میں پڑھا، سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ یہ تین وہ ذرائع ہیں جن سے علم یقینی کا حصول ہوتا ہے۔ وہ علم جو یقین کی منزل میں ہو، وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ وہ عقل سے حاصل، وہ حواس سے حاصل ہوتا ہے، وہ خبر صادق سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی اپنی اپنی تشریحات ہیں، میں اس وقت آپ کو درس نظام میں نہیں پڑھا رہا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک علم حاصل ہوا کہ نہیں جب میں بول رہا ہوں۔ یہ جو میں علم بتا رہا ہوں وہ نہیں، جو میں بول رہا ہوں میرے لفظ تمہارے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو میں نے لفظ ٹکرا رہے ہیں کہا، یہ ٹکرانے کے الفاظ تمہارے کانوں میں گئے کہ نہیں؟ تو یہ الفاظ ظاہر ہیں، یہ الفاظ ظاہر ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ الفاظ جو میرے منہ سے نکلے ہیں اس کے وجود کے تم قائل ہو، کیوں؟ کہ تمہارے کانوں نے اس کو اپنے اندر جذب کیا ہے اور تم نے مان لیا کہ یہ آواز ہے۔ لیکن اب میں وہ منزل بتا رہا ہوں جس کا تمہیں نہیں پتا۔ وہ منزل کون سی ہے؟ وہ میرے اندر ہے، تمہیں صرف وہ پتہ چل رہی ہے جو میرے منہ سے باہر آ رہا ہے۔ اب رومی صاحب فرماتے ہیں آواز تو تیرے منہ سے نکلی ہے، ذرا یہ بتا آواز کیسے بنی؟ بولو بھائی، آواز کیسے بنائی آپ نے؟ آواز کے خالق تو آپ نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے لفظ کتنی تیزی سے میں بول رہا ہوں، بولو کتنی تیزی سے بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا؟ مسلسل بول رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے مسلسل کلام کیا کہ نہیں کیا؟ حافظ صاحب نے مسلسل کلام کیا کہ نہیں؟ علماء نے، ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے مسلسل، یہ اتنی تیزی سے کلام نکل رہا ہے، یہ فیکٹری جو لفظوں کی بنی ہوئی ہے، اور قطار اندر قطار لفظ باہر آ رہے ہیں، اور درمیان میں کوئی وقفہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ لفظوں کا ایک پورا جہان منہ سے برآمد ہو رہا ہے، اور یہ سارے الفاظ متلفظ ہو کر جملے بنا رہے ہیں، جملوں سے پورا مضمون بنا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے سارا نظام بنا؟ تو رومی صاحب نے فرمایا لفظ بات بن ہی نہیں سکتا جب تک پہلے اس کا خیال نہ بن جائے۔ حضرات، جو میں بولتا ہوں پہلے سوچ لیتا ہوں۔ بولو، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں بولنے کے بعد سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کیا بولا ہے۔ جو میں چاہتا ہوں وہ بولتا ہوں، اور میرا چاہنا ہی میرا تصور ہے، میرا چاہنا میرا تخیل ہے،
میں جو بولتا ہوں یا دیکھ لو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور جو بولتا ہوں اس سے پہلے اندر خیال بنتا ہے، ان خیالوں کو پھر لفظوں کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ ذرا دیکھو رفتار خیال کے بننے اور لفظ میں ڈھلنے کی اور تمہارے کانوں میں پہنچنے کی۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اب تم کس بات کو مانتے ہو؟